دیکھیے پیدل حج کرنا، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ پیدل حج کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے. تو ہمارے علماء موجود ہیں، پیدل حج کرنا جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جائز تھا، آج بھی جائز ہے، مگر اس کی لمٹ کیا ہے؟ اب آج ہندوستان سے کوئی آدمی پیدل حج کرنے جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک پبلسٹی اسٹنٹ ہے. بس بھئی مکہ اور مدینہ کے آس پاس کے لوگ آج بھی پیدل حج کرنے جاتے ہیں، وہ نہ کوئی ایشو ہے، نہ اس کو ٹویٹر اور انسٹاگرام اور فیس بک پر شیئر کیا جاتا ہے، نہ کوئی وہ خبر بنتی. ایک صاحب کیرلا سے حج کرنے کے لیے 2023 میں ان کو حج کرنا ہے، وہ اسی سال سے حج کے لیے نکلے ہیں. جہاں جا رہے لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں، ڈیلی وہ اپنے اپڈیٹس ڈال رہے ہیں انسٹاگرام پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، اور پھر وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ صاحب میرے ٹویٹر پر 1 لاکھ فالوور ہو گئے، میرے انسٹاگرام پر 1 لاکھ فالوور ہو گئے. اب اس پر میں کیا بولوں؟ حج جو ہے میرے بھائی ایک عبادت ہے، اس کو عبادت ہی رہنے دیجیے، اس کو پبلسٹی اسٹنٹ مت بنائیے. دوسری بات یہ کہ شریعت نے جہاں آپ کو سہولت دی ہے وہاں جان بوجھ کر کے سہولت کو چھوڑنا یہ مناسب نہیں ہے. آپ مسجد میں پنکھا لگوائیں، ظاہر ہے گرمی سے بچنے کے لیے آپ نے پنکھا لگوایا ہے. اب صاحب آپ کہیں کہ نہیں صاحب ہم پنکھا نہیں لگوائیں گے، رسول کے زمانے میں تھوڑی پنکھا لگتا تھا، ہم گرمی برداشت کریں گے، پسینہ برداشت کریں گے تاکہ سنت پر عمل کریں. تو یہ کوئی سنت پر عمل نہیں ہے. ہمارا دین آسان ہے، اور آسانی شریعت کے دائرے میں رہ کر کے جہاں آپ کو مل رہی ہے وہاں آپ اس کا فائدہ اٹھائیے. ہمارے ملک میں آج سے 30 سال پہلے لوگ پانی کے جہاز سے حج کرنے جاتے تھے، 6 مہینے کا سفر ہوتا تھا، بڑی مشکلیں ہوتی تھی. حاجی صاحب جب جانے لگتے تھے ان کے بچے رو رو کر کے ان سے مسافہ کرتے تھے کہ پتہ نہیں حاجی صاحب واپس لوٹیں گے کہ نہیں. وہ تھا معاملہ. پھر اللہ تعالیٰ نے سہولت دی، فلائٹ کا سفر ہونے لگا، ممبئی سے فلائٹ جاتی تھی، پھر اور سہولت ہوئی، بنارس سے فلائٹ روانہ ہونے لگی. تو سہولتیں اگر مل رہی ہیں تو شریعت کہتی ہے آپ سہولتوں کا فائدہ اٹھائیں. آپ بلا وجہ اپنی جان کو جوخم میں نہ ڈالیں، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں. تو ان تمام باتوں کو لے کر کے جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ پیدل حج کرنا جائز ہے، مگر اتنی لمبی مسافت کہ جس پر سواری کے تمام سادن موجود ہیں اور آپ بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں اور پھر اس کو ایک پبلسٹی کا اور اپنی شہرت کا ذریعہ بنا رہے ہیں. باقی دل کے حالات اللہ بہتر جانتا ہے، ہم کسی کے دل کی نیت پر حملہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو چیز ظاہر ہے ہم اس کے مطابق بات آپ کو کر رہے ہیں. اب باقی جو ہے یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، فتنوں کا دور ہے، طرح طرح کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. اب حج کے تعلق سے بھی ہم اس کو ایک فتنہ ہی سمجھتے ہیں، ایک آزمائش سمجھتے ہیں. اللہ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے آپ سواری سے حج کے لیے جائیں، جو وسائل ان کے ذریعے آپ پہنچ جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا رکن بنا دیا ہے. صفا اور مروہ کے چکر لگاؤ. جب تک تم صفا اور مروہ کے چکر نہیں لگاؤ گے نہ تمہارا حج مانا جائے گا، نہ تمہارا عمرہ مانا جائے گا. اور عورتوں کے لیے تو خاص کر دیا کہ تم تو سینہ تان کر اکڑ کر تیز نہ دوڑو کیونکہ تمہاری بے پردگی ہوگی. لیکن ہاجرہ جہاں جہاں تیز دوڑی تھی اور تھوڑا سا اکڑ کے ایسے دوڑی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دے دیا کہ جب بھی وہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کی چکر لگائیں تو جہاں ہاجرہ تیز دوڑی تھی وہاں ان کو بھی تیز دوڑنا ہے، جہاں ہاجرہ سلو ہوئی تھی وہاں تمہیں بھی سلو ہونا ہے. اور ہاجرہ نے جہاں سینہ نکال کر دوڑ لگائی وہاں تمہیں بھی تھوڑا سا سینہ نکالا. اب اتنا بھی نہیں کہ گاما پہلوان لگو، تو جہاں تھوڑا سا ہلکا تھا سینہ نکال کے چلی تھی تمہیں بھی اتنا نکال کے چلنا ہے. یہ عزت دی اللہ تعالیٰ نے، یہ ایمان کی طاقت ہے. ایمان ہوگا، مومن ہوگے تو ہم تمہیں بلندی دیں گے. اس سے بڑی ایک عورت کی عزت کیا ہوگی؟ کسی بھی مذہب کے اندر عورت کو یہ عزت نہیں ملی. ہاجرہ نے جہاں اپنا قدم رکھا ہر حاجی وہاں اپنا قدم رکھتا ہے. جہاں ہاجرہ دوڑی تھی ہر حاجی کو وہاں دوڑنا پڑتا ہے. ہاجرہ نے جتنے چکر لگائے ہر حاجی کو اتنے چکر لگانا پڑتے ہیں. اور ہاجرہ کے نقش قدم کو اللہ نے اپنی عبادت کا ایک حصہ بنا لیا. ایک عورت کے پیروں کے نشان، ایک عورت کے پیروں کی ٹاپیں، ایک عورت کی پیروں کی پیروں کی دھڑکنیں، پیروں کی کھٹکھٹاہٹ کو اپنی عبادت کا حصہ جوڑ دیا ہے کہ جب تک تم ہاجرہ کی اس ادا کو زندہ نہیں کرو گے ہماری عبادت کا حق ادا نہیں ہوگا، تم ہماری عبادت نہیں کر سکتے ہو. ہاجرہ کے نقش قدم کو اپنی عبادت سے جوڑ دیا ہو، اس سے بڑا مقام کیا ہوگا، اس سے بڑا درجہ کیا ہوگا، ذرا اندازہ لگاؤ. دنیا کی ساری قومیں چیختی اور چلاتی رہیں کہ عورتوں کو اسلام نے 4 دیواری میں بند کر دیا، برقعے میں رکھ کر ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن گئے. چیختے رہو، چلاتے رہو.
حقیقت یہ ہے کہ عورت کو اسلام نے جو عزت دی ہے وہ دنیا کا کوئی مذہب وہ عزت نہیں دے سکتا ہے. آپ باپ ہیں, کتنا بھی جہیز دے دو اپنی بیٹی کو, لیکن آپ کے مرنے کے بعد آپ کی وراثت میں اس کو حصہ ملے گا, وہ محروم نہیں ہو سکتی. یہ یاد رکھو, باپ کی وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا. شادی کے بعد اگر اس کا شوہر مر گیا تو شوہر کی وراثت میں سے بھی اس کو حصہ ملے گا. بھائی مر گیا تو بھائی کی وراثت جو چھوڑ کے گیا اس میں بہن کو حصہ ملے گا. آپ غور کر رہے ہیں؟ غور کیجئے. اور بیٹا اگر مر گیا تو بیٹے کی وراثت میں سے بھی ماں اگر زندہ ہے تو ماں کو حصہ ملے گا. غور کیجئے کہ ایک عورت کی حیثیت اور عزت کیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ مولانا میرا باپ مر گئے ان کے لیے دعا کرنا, چاہے کتنے ملا مولویوں کو اپنے گھروں میں لے کے چلے جاؤ اور دعائیں کروا لو کہ اللہ میرے باپ کو بخش دے, اللہ اس کے باپ کی دعا مغفرت فرما دے. اگر آپ کے باپ کے مرنے کے بعد اگر باپ کی وراثت میں سے باپ کی بیٹی یعنی آپ نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا, باپ کی مغفرت نہیں ہوگی. یاد رکھیے, ملا مولوی دعا کر کر کے مر کیوں نہ جائیں, باپ کی مغفرت نہیں ہوگی چاہے کتنی دعا کرا لو. باپ کی وراثت میں سے بیٹی کو حق ملنا ہے, باپ کی وراثت میں سے ملنا ہے. اور چاہے کتنا کوئی دعا کرے, لیکن بھائی کے مرنے کے بعد بہن دعا کرے کہ اللہ میرے بھائی کو بخش دے, جب تک بھائی کے مرنے کے بعد بھائی کی وراثت میں سے بہن کو حصہ نہیں ملے گا دعا قبول نہیں ہوگی اور بھائی کی مغفرت نہیں ہوگی. پڑھے بہت آسان سمجھ لیا نا, جنت جب چاہے اللہ جنت دے, اللہ جنت تو مل نہیں سکتی, جنت الفردوس دے. مانگتے کتنی بڑی جنت ہے, سب سے اعلیٰ جنت. ابھی تو یہی پتا نہیں کہ ہمیں کوئی چھوٹی سے ہلکا زمین کا جنت کا معمولی سا ٹکڑا بھی مل جائے, ہمارے لیے وہی کافی ہے. وہ تو چھوڑ جنت الفردوس. اور حالات یہ ہیں کہ بیٹیوں کا حق مارے ہوئے ہیں, بہنوں کا حق مارے ہوئے ہیں, بہنوں کا حق مارے ہوئے ہیں. حالت یہ ہے ہماری. جہیز دے کر آپ ذمہ داری سے سب کو دوش نہیں ہو جائیں گے, ذمہ داری سے بچ نہیں پائیں گے. آپ کو حصہ دینا پڑے گا, آپ کو حق دینا پڑے گا. یہ ایمان کی اسپرٹ تھی, ایمان کی طاقت تھی. آئیے ایک اور زبردست ایک نقشہ کھینچ کر آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے ایمان کیا